سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب کون ہے. یہ بات قرآن نے بیان فرمائی واضح طور پر کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قریب کون ہے، سب سے زیادہ ان کے نزدیک کون ہے. اللہ نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگ ان اول الناس ابراہیم للذین اتبعوا، سب سے پہلے تو وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ان کی امتی جو ان کے زمانے میں ہوئے یا ان کے بعد جو دین ابراہیمی پر قائم رہے. اور اس کے بعد فرمایا وَهَذَا النَّبِيُّ، اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے قریب ہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور اب جو قیامت تک لوگ آئیں گے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہوں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہونے کے لیے اب یہ لازمی ہو گیا، ضروری ہو گیا، اور اس کو بنیاد کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا، اسلام میں داخل ہونا پڑے گا. یہ دراصل جواب ہے ان یہود و نصارہ کا، بنی اسرائیل کا، جو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں، اب تک کر رہے ہیں، بلکہ ٹھیکہ جما کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جانشین اور وارث ہم ہیں. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے جانشین اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کا وارث بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے قریب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ان کے مقرب ہیں. اور آپ جو لوگ ہیں، یعنی ہمیں وہ کہتے ہیں آپ لوگ ان سے الگ ہو گئے ہیں اور ان کے دین سے آپ الگ ہو گئے ہیں، ان کے طریقے سے الگ ہو گئے ہیں، اور آپ نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور آپ نے نیا دین بنایا ہے. آپ نے نیا دین بنایا ہے. ہمارے دین کو وہ نیا دین کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اب ان انبیاء سے جو پہلے گزر گئے. اور اللہ کے آخری رسول ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے نیا دین بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے پہلے ہی کہلوا دیا تھا، آپ یہ بھی فرما دیں ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا نرالا الگ سے بالکل ایک سب سے جدا اجنبی ایسا رسول نہیں ہوں. میں رسولوں کی جماعت سے کٹ کر، نبیوں کے سلسلے سے ہٹ کر کوئی الگ تھلگ سے کوئی نبی نہیں بنایا گیا ہوں. میں اسی سلسلے کی کڑی ہوں اور میں آخری کڑی ہوں. ختم بی النبیون، میرے ساتھ نبیوں کا سلسلہ مکمل کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. میں آخری کڑی ہوں. اور کہیں فرمایا میں قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں. میں اسی قصر اور اسی محل اور اسی عمارت کی اینٹ ہوں جس کو نبوت کہتے ہیں. میں کسی اور حیثیت سے نہیں ہوں، میں ان سے جدا نہیں ہوں. مجھے اللہ نے اب پوری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے اور میرے دین کو سارے جہانوں پر نافذ کر دیا ہے.
ساری دنیا کو اب میرا تابع کیا اور میرا امتی بنایا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی آبادی۔ تب یہود جو ہیں وہ یہ پروپیگنڈا کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ جو ہیں آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے سلسلہ نبوت سے، اور آپ الگ سے ہیں، اس سلسلے سے جدا ہیں، اور یہ تقسیم وہ نسلی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ایک خاص نسل میں آتا رہا، چلتا رہا ہے، اس نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ وہ بنی اسرائیل ایک نسل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلے گئے۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے دوسرے بیٹے ہیں، ایک اور بیٹے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ تو اس شاخ میں چونکہ انبیاء نہیں آئے، اور آئے تو پھر آپ ہی تشریف لائے، تو ان یہودیوں نے، اس جاہل قوم نے یہ سمجھا کہ یہ نبوت کی شاخ ہے ہی نہیں، اسماعیل کے خاندان میں کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا، نبی تو سارے اسحاق کے خاندان میں ہی ہوں گے، یہ انہوں نے سمجھا۔ بلکہ حضرت اسماعیل کا انکار ہی کر دیا کہ اسماعیل کوئی بیٹا ہی نہیں، اور بھی بہت کچھ کیا۔ ان کی جو والدہ ہیں حضرت ہاجرہ، ان کی بھی توہین کی، ان کا بھی مذاق اڑایا۔ یہ اتنے گھنونے لوگ ہیں، یہ اپنے تعصب میں، نسلیت کے اپنے تعصب میں جو ان کے اندر ہمیشہ پروان چڑھتا رہتا ہے، اور جس سے کبھی آزاد نہیں ہوتے، نسلیت کا تعصب، نسب کا تعصب، قومیت کا تعصب، اس کی بنیاد پر یہ پیغمبروں کے فیصلے کرتے ہیں، توبہ توبہ، اللہ کی وحی کا انکار کرتے ہیں، اسی لیے ان کی بنیاد ہی غلط ہے۔ یہ تناظر ہے، یہ پرسپیکٹو ہے۔ قرآن ایک جگہ نہیں، بہت ساری جگہوں پر اب آخری نبی، ہمارے پیغمبر، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق سابقہ انبیاء سے جوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے ایمان کو قرآن جس طرح ڈیفائن کرتا ہے، وہ ایمان حضرت آدم سے شروع کر کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے۔ قرآن یہ پوری ڈیٹیل دیتا ہے، تمہارا ایمان اس پوری تفصیل کے ساتھ ہے، تم سب پہ ایمان رکھو گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی تمام انبیاء سے ہے، خاص طور پہ حضرت ابراہیم سے۔ یہ اس آیت میں یہی بتایا، یہ ان کو جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں یہ قریب ہے، قریب تو دور کی بات، ان کا تعلق ہی ختم ہو گیا، تعلق ہی کوئی نہیں رہا۔ جب دین بدل گیا، جب نظریہ بدل گیا، جب نبیوں کا راستہ چھوڑ دیا، جب ان کی کتابوں کو بدل دیا، جب ان کی توہین کی، ان کے ساتھ کفر کیا، جب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول نہیں کیا، تو سارے نبیوں سے تعلق ختم ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اب جو تعلق ہے وہ یہ ہے، ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم کے اگر کوئی قریب ہے تو سنو، اللہ فرماتا ہے یہ قریب ہے، للذین اتبعوہ، وہ لوگ قریب ہیں جنہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی، وہذا النبی، اور یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نبی قریب ہیں، والذین آمنوا، اور قیامت تک جو ان کے غلام ہیں وہ سب قریب ہیں۔ ان کے جتنے غلام ہوں گے وہ ابراہیم سے خود بخود قریب ہوں گے۔ یہودی چاہے کتنا دم مارے اور اسرائیلی آج یہ کچھ بھی کرتے پھریں، یہ اہل کتاب چاہے جتنا شور مچا لیں، پوری دنیا کی طاقت اکٹھی کر لیں، بھلے اپنی جھوٹی شہنشاہیت قائم کر کے بیٹھ جائیں، چاہے پروپیگنڈے کا کتنا بڑا جال بچھا دیں، جو چاہیں کہتے پھریں،
میڈیا پورا کنٹرول میں رکھ کر جو چاہیں کہتے پھریں، حقیقت وہی ہے جو اللہ نے بتا دی ہے۔ یہ سب کچھ ایک تار عنکبوت کی طرح ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ ان کا سارا بچھایا ہوا جال یہ کبھی بھی قائم نہیں رہ سکے گا، اور بالآخر دنیا دیکھے گی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے تعلق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ان کے غلاموں کا ہے۔